74 کو اور 13 دن تک قومی اسمبلی میں قادیانیت پر بحث ہوئی۔ قادیانیت کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہمارے خلاف یک طرفہ ٹریفک چلائی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کے آئین کا یہ حصہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو پارلیمنٹ کا منتخب نمائندہ نہیں، وہ پارلیمنٹ کے فلور تک نہیں جا سکتا۔ اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، اگر وہ سینٹ کا ممبر ہے، تو اسے حق حاصل ہے، وہ قومی اسمبلی میں جا سکتا ہے، سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن جو بندہ منتخب نہیں ہوا وہ قومی اسمبلی کے اندر اس فلور تک جا سکتا نہیں۔ اب قادیانی کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ پاکستان کے قانون کو ایک طرف رکھ کر قادیانیوں کا اس وقت کا جو نام نہاد لیڈر تھا مرزا ناصر مرعون، اس کو قومی اسمبلی کے اس ممنوعہ فلور تک آنے کی اجازت دی گئی کہ آؤ تم بھی اپنا موقف پیش کرو، یہاں انصاف ہوگا، پورا تولا جائے گا۔ پاکستان کے قانون میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تم بھی اپنے دلائل دو۔ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تم جھوٹے ہو، وہ بھی اپنے دلائل دیں۔ اور 13 دن تک بحث ہوئی۔ کتنے دن تک؟ 13 دن تک بحث ہوئی۔ ایسے میں اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار، کیا نام ہے؟ یحییٰ بختیار، 1974 کی اسمبلی، حکومت پیپلز پارٹی کی بحث چل رہی ہے کہ کیا قادیانی مسلمان ہیں یا کافر۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کو جناب مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بات سنائی۔ جب مسٹر یحییٰ درانی بات سنی، یحییٰ قریب گئے تو امام درانی نے ایک کتاب یحییٰ بختیار کے سامنے رکھی اور کہا کہ اس کے اندر یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ مرزا ناصر کے پاس لے جاؤ اور اسے یہ عبارت پڑھاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اس عبارت کو، اس لکھائی کو، اس سطر کو مانتا ہے۔ یحییٰ بختیار وہ کتاب مرزائیوں کی تھی، مرزے کی لکھی ہوئی تھی، مرزا ناصر کے پاس گئی اور کہا کہ بتاؤ یہ کتاب تمہارے دادا کی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ یہ اس کے اندر عبارت لکھی ہوئی ہے، اس عبارت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مرزا ناصر کہنے لگا کہ میں اس عبارت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یحییٰ بختیار کہنے لگے صرف تمہارا ہی ایمان ہے، یہ تمہاری ذریت اور کوئی قادیانیت بھی اس عبارت کو مانتی ہے؟ مرزا ناصر کہنے لگا اس عبارت پر میرا بھی ایمان ہے اور سارے قادیانیوں کا بھی ایمان ہے۔ یحییٰ بختیار کہنے لگا بات پکی، اس نے کہا پکی۔ اب پھر فلور پر اپنی جگہ پر یحییٰ بختیار آئے اور آ کے کہنے لگے صاحبان، وزیر اعظم سے لے کر اس اسمبلی میں آخری سیٹ پر بیٹھا ہوا نمائندہ، میری بات کو بڑے غور سے سنو۔ اس نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، نام ہے آئینہ کمالات۔ کیا نام ہے ذرا؟ ہاں، کیا نام ہے کتاب کا؟ آئینہ کمالات، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 547 اور 548۔ یہ آئینہ کمالات مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے،
عبارت کی تصدیق مرزا ناصر سے کروائی ہے۔ مرزا ناصر کہتا ہے کہ اس عبارت پر میرا بھی ایمان ہے، ہر قادیانی کا بھی ایمان ہے۔ جناب وزیر اعظم پاکستان، جناب سپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق احمد، تمام وزراء اور تمام ممبر، اب اس عبارت کو بڑے دھیان سے سنیں۔ سب کے کان کھڑے اور دورانی میاں بیٹھے مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ یحییٰ بختیار نے اس کتاب کی عبارت پڑھی، اس عبارت میں لکھا تھا کہ جو قادیانی کو سنیں، مرزا قادیانی اپنے بارے میں لکھتا ہے، یہ کتاب مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی، اس میں لکھا تھا کہ جو مجھے مرزا قادیانی نے آئینہ کمالات روحانی خزائن کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 547 اور 48 میں اس عبارت کو لکھا ہے، اور لکھا کیا ہے؟ مسلمانوں، محمد مصطفیٰ کے غلاموں، ذرا دھیان سے سننا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی اور رسول نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ وہ کنجری کی اولاد ہے۔ پورے حال میں ایک سناٹا چھا گیا، سب کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ بھٹو صاحب لرز اٹھے، کام اٹھے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو تہجد گزارتی ہے۔ بھٹو کے الفاظ ہیں، میری ماں پرہیزگار تھی، نمازی تھی، اس کا جرم کیا ہے کہ وہ اس مرزا قادیانی کو نہیں مانتی، اور میری تہجد پڑھنے والی ماں بھی کنجری ہوئی، میں کنجری کا بچہ ہوں۔ بس ایک جملے میں پارلیمنٹ کے ہر ممبر کے ذہن کو تبدیل کر دیا، اور پیچھے فراست کس کی تھی؟ شاہ احمد درانی کی۔ اور جانتے تھے کہ ان میں سرمایہ دار بھی ہیں، ان میں کمیونزم کے ماننے والے بھی ہیں، ان میں نیشنلسٹ بھی ہیں، ان میں اس پارٹی کے بھی ہیں، اس پارٹی کے بھی ہیں، ان میں اسلامی پارٹیوں کے ماننے والے بھی ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کے بھی نمائندے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تب آئے گی جب ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے گا۔ اور ضمیر کو کس طرح جھنجھوڑا؟ یہ عبارت پیش کرنے کی دیر تھی کہ ساری اسمبلی کے ہر ممبر کا مزاج ہی بدل گیا، اور سب کا مطالبہ یہ تھا کہ ان لائنوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ صاحبہ، ان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور وہ دھوکہ کیا ہے؟ یہ اپنا ایک اخلاق پیش کرتے ہیں، جی ہاں جی آئے کھانا کھائیں، چائے پئیں، یہ کریں وہ کریں، ایسا ویسا، یہ سب ملمہ سازی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جو اخلاق ہمارے نبی کا تھا وہ غیر مسلموں نے اختیار کیا، اور ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کے اخلاق کو اختیار چاہیے تو یہ تھا کہ مرزے کے ماننے والے اپنے مرزے کے اخلاق کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن نے اصول دے دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں، میرے مصطفیٰ کے فدائیوں، میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، میں نے اس پیارے محمد رسول اللہ کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا نبی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور اپنے نبی کی ہر معاملے میں نقل کرتے ہیں، ان کے اخلاق پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ قادیانی اپنے ہاں لے گئے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اس اصول کے تحت قادیانی مرزا قادیانی کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں، جس طرح حضور ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔
قادیانی اپنے مرزا قادیانی کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے، لیکن انہوں نے مرزا قادیانی کو رول ماڈل نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے جگہ 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 کئی مقامات پر اس نے مسلمانوں کو گالیاں بکی ہیں۔ آج ایک مرزائی چوک میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یار تم ہمیں کافر قرار دیتے ہو، ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بھی مانتے ہیں، ہماری نمازیں 5 ہے، ہماری اذان کوئی ہے، ہمارا سارا کچھ کوئی ہے، لیکن تم ہمیں کیا مانتے ہو؟ کافر مانتے ہو۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کافر مانتے ہو اور تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تو تمہیں 1974 سے قانونی طور پر کافر مانتے ہیں، تمہارے مرزے نے تو دہائیوں پہلے لکھ دیا تھا کہ جو مجھے نبی اور رسول نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ گویا ہر مرزائی کی نگاہ میں آپ مسلمان نہیں ہے، ہر مرزائی کی نگاہ میں آپ کافر ہیں اور آپ کو وہ اپنے جیسا کرنے کے لیے خلال کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کوشش کرو اور دعا کرو اور ہمت کرو کہ ہمارا اخلاق جناب محمد مصطفیٰ کے فرمانوں کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 تاریخ ذرا دہرائیے، 7 ستمبر 1974 کو تمام جرا، تمام دلائل کی روشنی شرعی طور پر تو یہ پہلے سے ہی مرتد تھے، کافر تھے، قانونی طور پر 7 ستمبر کو آئین کی شک نمبر 106 اور پاکستان کے آئین کی شک نمبر 260 کے مطابق علامہ شاہ احمد نورانی کی تحریک کے نتیجے میں قادیانیت کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم قرار دے دیا۔ میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی، 1974 میں وزیر اعظم کون تھا؟ بولیے۔ وزیر اعظم تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ اب دیکھیے بھٹو رنگیلے مزاج کا سیکولر تھا، اصحاب سنگھ کا بندہ تھا، لیکن جس طرح رب لم یزل کعبے کو بچانے کے لیے ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، روز ازل سے یہ اعزاز جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ماتھے پر لکھا گیا۔ کبھی وقت ہو میرے پاس آئیے، میرے پاس ایک رسالہ ہے، میں نے وہ غالباً 19 سال ہو گئے اس رسالے کو سنبھالا ہوا۔ اس میں انٹرویو ہے جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمم مولانا عبد الرحمان اشرفی، پردہ کرتے بہت ہو گئے، علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے نام پر جامعہ اشرفیہ چھڑا والا بہت بڑا ادارہ، اس کے نائب محتمم تھے۔ ان کا انٹرویو ہے، اسی انٹرویو میں اشرفی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا دادا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اشرفی صاحب عبد الرحمان اشرفی صاحب اسے انٹرویو میں لکھتے ہیں کہ ہر جمعرات میں دادا گنج بخش کے مزار پہ حاضری دیتا ہوں۔ کیا عقیدہ ہے سنی کہنا کا ہے؟ سبحان اللہ۔ علماء دیوبند کا ایک بڑا چمکتا ہوا نام مولانا عبد الرحمان اشرفی کہتے ہیں کہ جس جمعرات میں کسی وجہ سے داتا کے مزار پر نہ جاؤں، داتا خود آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو آیا کیوں نہیں ہے؟ یقین کریں کہ جب یہ رسالہ میرے ہاتھ آیا تو میں نے کہا کہ لے بھائی جب تو 100 کتابیں بند ہو گئی، یہ حوالہ ہی کافی ہے کہ جس نبی کے ولی زندہ ہیں اس نبی کی اپنی زندگی کا کیا مقام ہوگا۔ اس رسالے میں عبد الرحمان اشرفی صاحب کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں ایک سوال کا، اور کہتے ہیں کہ کسی مرد صالح کو خواب آیا اور اس نیک بندے نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان سج چکا ہے اور ہر بندہ
جماعت میں اپنے اپنے گھروں میں کھڑا ہے. مولانا عبدالرحمان اشرفی کہتے ہیں کہ اس میدان حشر کی صفوں میں ایک طرف اللہ کے برگزیدہ ولیوں کی صف تھی. سبحان اللہ. اور اس صف کے پہلے لائن میں, اس جماعت کی پہلی صف میں اللہ کے برگزیدہ ولیوں کے مقام پر ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. کیا نام تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو. تو وہ مرد سالے کہتی ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ رب کائنات نے ذوالفقار علی بھٹو کو ولیوں کی صف میں میدان محشر میں جو مقام عطا فرمایا ہے, اس میں بھٹو کی عبادت کا کمال نہیں ہے, ریاضت اور سجد اور قیام کا کمال نہیں ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں میں اگر وزیر اعظم پاکستان مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو رب نے جگہ دی ہے تو صرف اس وجہ سے دی ہے کہ بھٹو جیسے سیکولر شخص نے تاجدار ختم نبوت کی عزت پر پہرا دیا ہوا ہے. رحمت علی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت علی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اگر ایک عام سے مسلمان کو, یہ میری گفتگو کا لبے لباب ہے, مغز پیش کر رہا ہوں, نتیجہ پیش کر رہا ہوں, گفتگو کا سارا جو حاصل ہے وہ پیش کر رہا ہوں. مسلمان کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا, وہ شخص جس کے بیان ہم روزنامہ مساوات میں پڑھتے رہے, پیتا ہوں پر تھوڑی سی, ایسا سیکولر شخص, ایسا سیکولر شخص, ایسا زاد ذہن کا شخص, ایسا یورپ کی فضاؤں میں پڑھ کے آنے والا شخص. میرے جملے پہ غور ہو, میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ایسا آزاد ذہن کا شخص, یورپ کی فضاؤں میں پڑھ کے آنے والا شخص, عیش و نشاط کی زندگی گزارنے والا شخص, جس کو پیدا ہوتے ہی کھانے میں سونے کا چمچہ ملا, ایسا شخص آزاد ذہن کا اگر یہ حضور کی عزت و نموز پر پہرا دے تو اسے اتنا آزاد مل سکتا ہے. میں دعوت فکر دیتا ہوں, اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے, اپنی نمازیں نہ دیکھ, اپنے اعمال نہ دیکھ, جہاں بھی حرمت مصطفیٰ کی بات ہو, ناموس مصطفیٰ کی بات ہو, ختم نبوت کی بات ہو, تو میدان عمل میں آ کر رب کائنات تجھے درجے عطا فرما دے گا. اصل چیز کیا ہے؟ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے. اپنے مکتوبات میں حضرت الشیخ احمد فروغی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا اس مہینے کی 29 تاریخ کو عرس مبارک ہے, جن کو رب کائنات نے اس بر صغیر میں اسلام کی مسخ ہونے والی صورت کو دوبارہ اصلی شکل میں لانے کے لیے بھیجا تھا, جن کا مرتبہ اور مقام اگر آپ کو بتائیں تو آپ سوچتے رہ جائیں کہ رب کائنات نے ہمیں کتنا عظیم انسان عطا فرمایا تھا. وہ مجدد پاک کہتے ہیں کہ عمل اعمال بعد کی بات ہے, سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. تو کیا یہ مکتوب میں بڑی کمال کی بات ہے. مسلمانوں ذرا صبر سے غور سے, ایک خط میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ زندگی دے اور 1000 سال تک عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کے پیچھے یہ نیت نہ ہو کہ میں نبی آخر الزمان کی اتباع میں یہ عبادت کر رہا ہوں, تو اس کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے. پھر میرا جملہ سنو, شاید سمجھ نہیں ہے انشاءاللہ دوستوں کو, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص 1000 سال عبادت کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں آخری نبی کی اتباع میں یہ عبادت ادا نہیں کر رہا, تو اس کی 1000 سال کی عبادت ضائع. سجدہ تب قبول ہوتا ہے, قیام تب قبول ہوتا ہے, رکوع تب قبول ہوتا ہے جب دل میں محمد مصطفیٰ کا عشق آ
بات تو ابھی چل نکلی ہے اور انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھے گی ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ